الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 46 اور 47 نمبر آیت تلاوت کی، کیونکہ بات امامت کی چل رہی تھی۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ نے رسول کو علم غیب عطا فرما دیا۔ کل والی بات یاد ہے نا؟ رسول نے چونکہ پاک نے ہمیں خود قرآن اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے ہمیں قرآن عطا کیا، وہ قرآن اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن میں رسول نے اللہ کے لیے لفظ صرف کی عالم الغیب، کہ رسول فرما رہا ہے کہ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ جب قرآن کی لفظ بن گئی تو قرآن ناقص مفہوم بیان نہیں کرتا، اور وہ بھی تصدیق ہوگی کہ یہ قرآن بن گیا۔ جب بن گیا تو رسول کا اللہ کو عالم الغیب کہنا اس معیار کا ہے جس معیار کا وہ عالم الغیب ہے۔ جب اسے عالم الغیب قرآن نے تسلیم کر دیا رسول کی لفظوں میں تو پھر مانو رسول غیب کا علم جانتا ہے، کیونکہ اس معیار کا علم قرآن بن کے ہمارے سامنے عالم الغیب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب رہ گئی بات کہ رسول کے بعد جو جانشین رسول ہوں گے ان کے پاس علم غیب ہونا چاہیے یا نہیں؟ سمجھ آئی نا؟ چونکہ وہ بھی تو خلیفۃ اللہ ہیں، جانشین ہیں، اس لیے رسول کے خلیفہ ہونے سے پہلے ان کا خلیفۃ اللہ ہونا واجب ہے۔ پہلے وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے پھر خلیفۃ الرسول بنیں گے۔ ان خلیفۃ اللہ ہونے میں خلیفہ وہی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ میں نے ان مجالس میں عرض کیا کہ بنانے والے اور بننے والے کا کمال مساوی ہوتا ہے۔ جب مساوی ہوگا تب ہی وہ خلیفہ بنیں گے۔ اب اللہ کے پاس ہے علم غیب، اگر خلیفہ کے پاس علم غیب نہیں تو مساوی نہیں ہے، اور نہیں فرمایا مساوی تب ہوں گے جتنا غیب اس کے پاس ہے، ان کو دے تاکہ شرک ختم ہو۔ دے دینے سے شرک ختم، کیونکہ اللہ لا شریک، اس لیے کہ اسے کسی نے کوئی شے نہیں دی۔ اب وہی اللہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے انہیں اپنا علم دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب دے دے گا دینا ہی شرک کا ختم ہو جائے گا، اور یہ عدل الہی ہے۔ دے کیوں دے؟ کہ اللہ ان سے وہ کمال یا کام کروائے گا جو اللہ اللہ ہو کے نہیں کر سکے گا، جو اس کا اللہ کا کمال مانے ہوگا، نقص نہیں۔ اللہ کمال ایسا ہے کہ وہ کام وہ نہیں کر سکتا، پھر وہ کن سے کروائے گا؟ خلیفۃ اللہ سے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خلیفہ ہونا بھی صحیح ہو جائے گا، اللہ کا اللہ ہونا محفوظ ہو جائے گا۔ اور نہیں فرمایا اللہ کا اللہ ہونا کیا ہو جائے گا؟ محفوظ۔
اب کل جہاں بات ختم ہوئی رسول کے بعد اب جانشین رسول کتنے بنیں گے؟ 12، ایک نہیں 12۔ اب 12 ہی کا عالم غیب ہونا، قرآن بتا وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، کل میں نے قرآن سے عرض کیا پھر ذرا دہرا دیتے۔ اب اللہ کہتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً، اللہ کسی ایک پر بھی اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا۔ رسول ہے، نبی ہے، اولو العزم ہے، کوئی غیب ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں آیت مکمل ہوگی۔ احداً مانے ایک، احداً پر زبریں دو جو ہیں یہ نکرہ کی ہے، کوئی ایک پر، کسی ایک پر اللہ علم غیب کو مطلع یا ظاہر نہیں کرتا۔ یا سمجھ آندی تھی اللہ جب آ جائے تو اللہ کسی شے کے ثبوت کے لیے معلوم ہوا کوئی ہے رسول کے بعد۔ اب غور سے سماعت فرمائے دنیا، اب جو بھی علم غیب رکھے گا وہی جانشین رسول۔ جھگڑا ہو گیا ختم۔ اب ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنا ضروری ہو گیا کہ علم غیب کون ہو، کن کے پاس؟ اللہ مانے مگر، مگر کے مانے اس بات، ہاں بسم اللہ، اللہ مانے ہاں، چلو آپ کی اپنی زبان میں کہہ دیں، ہاں اللہ علم غیب ظاہر کرتا ہے، ہاں کن پر؟ من مانے اس پر ارتضا من رسول۔ خوش ہوئی ہوگا، لغت اچھی نہیں لگتی؟ اچھی لگتی ہے کوئی ارتضا من رسول، وہ ہوگا من جزئیہ ہے جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہوگا۔ پورے قرآن میں مرتضی کا نام ہی علی مرتضی، کسی نبی کا نام مرتضی نہیں، کسی رسول کا نام مرتضی نہیں، کسی ولی کا نام مرتضی نہیں۔ مرتضی ہے تو علی ہی مرتضی، رسول بھی محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، رسول بھی مرتضی نہیں، تاکہ کنفیونی ختم ہو جائے۔ جنہوں نے محنتیں کی ہے کہ رسول ہی غیب کا علم ان کے لیے ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ مرتضی من رسول ہے، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو جاؤ جانشین رسول۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ یہ ہو کی ضمیر کی در جا رہی ہے، او مرتضی من الرسول، ارتضا من رسول، سمجھ آئی؟ اب جسے اللہ نے علم غیب دیا وہ ہے مرتضی یا ارتضا من رسول۔ پھر جو دکھائے سکتے مرتضی من رسول جب وہ ہے فَإِنَّهُ، وہ جو مرتضی من رسول ہے، فَإِنَّهُ ہو کی ضمیر اس مرجع کی طرف جائے، وہ جسے ہم نے مرتضی بنا کے علم غیب کی نشاندہی کی ہے کہ اس پر علم غیب کی اطلاع ہے، ہم نے دی ہے اس کو، صرف اکیلے کو نہیں۔ فَإِنَّهُ وہ جو مرتضی ہے، یسلو کو وہ اس امامت کی ایک زنجیر بنی ہوئی ہے۔ زنجیر آپ نے دیکھا کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو کڑی پہلی زنجیر کی ہوتی ہے وہ آخر تک جاتی ہے۔ پہلی کڑی کا نام ہے امیر المومنین، جس زنجیر کا پہلا امیر المومنین ہو تو پھر آخری کا کمال کیا ہوگا؟ بارواں ہوگا یا نہیں؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ وہ زنجیر بنی ہوئی ہے مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس مرتضی کے آگے بھی زنجیر پیچھے بھی زنجیر سے کیا، اس زنجیر کا نام کیا رکھا؟ رَسَدًا، نگہبان۔ خوش ہو میرے بھائی، ہم نے جس کو علم غیب دیا مرتضی علیہ السلام پر، کیا ہم نے نگہبان بنایا؟ پہلے بھی بعد میں بھی۔ معلوم ہو گیا علم غیب کا نظام، خلیفہ رسول کا نظام دو نگہبانوں میں چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔
اب جناب علی سے پہلے نگہبان ہے خود رسول. اب رسول سے پہلے رسول پر کوئی نگہبان نہیں. یہی رسول ان 12 پہ نگہبان ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم پر شہید ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اللہ ہر شے پر شہید ہے. اب جناب علی کے بعد فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ. کل میں نے عرض کیا آگے پیچھے بھی زنجیر، پاسبان، نگہبان. کون؟ رسول خدا. آگے کون ہے؟ سرکار حسن. تو پھر میں کہوں نا امام 2 معصوموں کے درمیان میں. پھر معلوم ہوا یہ 2 معصوموں کی شرط اس بات کی دلیل ہے غیر معصوم تو امام بن سکتا ہی نہیں ہے. غیر معصوم کیسے بنے گا؟ پہلا معصوم رسول بھی نگہبان، امام حسن علیہ السلام بھی نگہبان. لیکن جب 2 ہوتے ہیں کل میں نے کہا پہلا ناطق ہوگا دوسرا ثابت ہوگا. کئی دفعہ بیان کیا جناب حسن سے پہلے یہی علی علیہ السلام پر جو حسن نگہبان بعد میں وہی ان کا نگہبان پھر کون بن گیا؟ جناب علی. امام حسن کا آگے نگہبان کون بن گیا؟ امام حسین. پھر امام حسین کا پہلا نگہبان کون بنا؟ حسن. جناب حسن کے بعد کا امام حسین. امام حسین سے پہلے امام حسن، امام علی زین العابدین. زنجیر ایک ہے یا نہیں؟ اولاد در اولاد، امام در امام. اب یہ امام در امام جتنے چلے جائیں گے کہاں تک؟ 12ویں تک. خوش ہو جائیں. اللہ کے اور رسول کے بعد علم غیب جو جانتے ہیں وہ 12 امام ہیں. ایک نہیں 12. 12ویں تک. تو 12ویں تک جانتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے ایک ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے جلدی سے. اس نے کسی نے اسے ایک سفید باز دیا. باز یہ جو اوپر اڑتے ہیں نا شکار کرنے والے باز. سفید باز بہت کم ہوتے ہیں. یہ اچھی نسل. جب اس کے پاس وہ آئی اس نے کہا یہ اچھی نسل کا باز ہے کیوں نہ. ہارون رشید کا زمانہ تھا. انہوں نے آ کے ہارون رشید کو کہا یہ بہترین نسل کا ہے اس کو تیار کرو یہ شکار کے لیے بہترین ہے. ایسا سفید باز بہت کم ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں نہیں ملتے. شاید یہاں کوئی علاقے ہوں. یہ علاقے تو ہیں ہی میرے خیال بازوں کے لیکن سفید باز جو ہے شاہی میرے خیال کوتاہی ہو گئی. ٹھیک ہوا. اب جناب وہ سفید باز اس نے لے لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی. ظاہر ہے جو باز ہوتے ہیں فطری طور پر انہیں شکار کے لیے تیار کیے تو وہ جلدی تیار ہو گیا اور اس کی خوراک اور سارا انتظام کیونکہ شاہی تھا. جب وہ بڑا ہوا تو اس نے خود ہی پہلے تھوڑا اسے شکار کے لیے ہارون نے خود تیار کیا. لے جاتا ہے چھوڑتا ہے پھر آ جاتا ہے ہاتھوں میں بیٹھ جاتا تھا. اتنی جب اسے دیکھا کہ بالکل تیار ہو گیا ایک دن فوج اور تمام لوگوں سے کہا خرچہ ہمارا گورنمنٹ کا ہوگا. جو بھی صحرا میں آ جانا دیکھنا چاہتا ہے ہم اسے شکار کے لیے بھیجتے. اب جو خرچہ تھا مفت کا سارے گاڑیوں پر جیسے تھا وہاں پہنچ گئے. ہارون بھی پہنچ گیا. اس کے ہاتھ میں تھا وہی باز اور ایک شکار گزرا تو اس نے تمام کے سامنے وہ باز چھوڑ دی اور باز کا یہی تھا. اس نے دیکھا تو اس کے پیچھے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے پھر بھیجتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد آ جاتا تھا. اس دن مغرب تک نہیں آیا غائب ہو. اس نے دیکھیں جو لفظیں ضرور کہنی چاہیے اپنے باپ مہدی سے کے باپ کا نام تھا. اس نے قسم اٹھا لی ہارون نے کہ مجھے اپنے باپ مہدی کی قبر کی قسم جب تک یہ باز واپس نہیں آئے گا میں یہاں سے بغداد نہیں جاؤں گا. اسے اتنی قسم کا خیمے لگے ہوئے تھے. کہہ رہے آج رات یہیں قیام کرو. اور جتنی فوج تھی جن کے بعد سواریاں گھوڑے چھوڑے اس وقت بہت سارے ہوتے تھے قائد کے بیٹھ جاؤ جہاں رات کو جا کر یہ شکاری باز بیٹھتے ہیں وہ سلطہ کسی میں وہاں بیٹھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرو. ساری رات. اور یہ بڑا سخت تھا حکم میں
اگر کوئی ادھوری کرتا اسی وقت قتل کرا دیتے. فوراً فوج بھاگی. صبح تک کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں ملا. اطلاع یہی ملی کہ رات ہم ساری جگہ ہم نے ڈھونڈی ہے, ہمیں کہیں سے نہیں ملا. یہ مایوس ہو کے صبح جن نکل آیا, اپنے خیمے کے باہر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا وہی باز آ رہا. جب اس نے دیکھا تو خوش ہو گیا, اب کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کیا تو باز آ کے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا. یہ کہتا میں نے دیکھا کہ اس کے پنجے میں انسان نما ایک مچھلی تھی. بات سمجھ آتی بھی ہے؟ انسان نما مچھلی. اس نے اس کے پنجے سے وہ مچھلی نکالی, سونے کے برتن میں جو کھانا کھانا اس پہ رکھ دیا. اور اب اس نے دیکھا کہ انسان نما مچھلی ہے, اس کی ٹانگیں آدمیوں جیسی, ہاتھ مچھلی کے آدمیوں جیسے, سر آدمیوں جیسا, پیٹ مچھلی جیسا. اور اس نے جب اسے ناپنا چاہا تو عرب لوگ تھے, ان کے ہاتھ بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی انگوشت بھی بڑی تھی, وہ پورے ان کے انگوشت جتنی اتنی لمبی وہ مچھلی تھی. اور وہ دھوپ میں اس طرح چمکتی تھی جیسے تلوار کو رکھ دے تو دھوپ ریفلیکشن ہوتا ہے نا, وہ چمکتی ہے, اسی طرح وہ مچھلی بھی چمکنے لگی. جب ہارون نے یہ دیکھا تو علماء تو تھے ہی, امام کو بلایا کہ تنخواہیں لیتے ہو بتاؤ, یہ مچھلی چھوڑی گئی ہے فضا میں, فضا میں تو کوئی پانی کا تصور نہیں, تو یہ مچھلی کس دریا کی؟ دریا بتاؤ. اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ایک جملہ کہوں, جانشین ہونے کے لیے بھی غیب کا علم ضروری ہے. قاضی صاحب یا کو کہا کیا بات ہے, کیوں نہیں آئی؟ کہتے ہیں میں دیکھتے ہیں ایک چیز نہیں ہے تو اب کیا کریں. تو اس نے کہا تنخواہیں آپ لیتے ہیں, تنخواہیں اسی لیے تو ریسرچ کریں. انہوں نے کہا نہیں, خود بھی پریشان جب ان سارے علماء قاضیوں نے کہہ دیا کہ نہیں. ایک حسن نامی آدمی تھا کھڑا, خوش ہو جائے گا, جو ہی کھڑا ہوا اس نے کہا ہارون میں بتاتا ہوں. ہارون تو جڑ گیا, وہ علماء نہیں بتاتے, تو نہ عالم ہے نہ کچھ ہے, تو کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں. کہتا سرکار میں نے نشاندہی کرنی ہے, میں نہیں جانتا. یہ جواب وہ دے گا جسے زندان میں رکھا. ہائے ہائے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتا سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. بات تو اسے صحیح ہے. اس نے کہا بے شک وہی بتا سکتے. علماء سے کہا انہیں میں نے ہی تو جیل میں بھیجا, اب میں کیسے انہیں بلاؤں. علماء آخر ان کے بعد کوئی تو نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا ان سے یہی کہنا کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, زیارت کے لیے میں چاہتا تھا آپ کی زیارت ہو جائے, اس لیے بلوایا. کہتا چل فوراً آدمی بھیجے ڈیل سے کہو کہ جس زندان میں ہے, اگر جملہ کہہ دوں, ایسے زندان میں امام تھے جہاں خبر نہیں ہوتی تھی سورج کب نکلا ہے, دن کب ہوا ہے, نہ رات کا پتہ لگتا تھا نہ دن کا. خدا جانے میرے امام کو جا کے پیام دیا گیا. امام چونکہ دین کا مسئلہ تھا, امام تو اندر سے جانتے تھے, یہ تو انہوں نے بہانہ بنایا. امام وہاں چل کے باہر آئے اور ان کے ساتھ چل کے جو ہی دربار میں آئے سارے کھڑے ہو گئے. امام کو قریب بٹھایا, ہارون نے اپنے قریب, ساری علماء تو جتنے تھے بیٹھ گئے. اس نے معذرت کر کے کہا صحیح آپ کے لیے بڑی اس لیے زحمت دی ہے کہ کافی دنوں سے زیارت نہیں ہوئی, میں چاہا کہ آج آپ کی زیارت کر لیں. میرے امام نے فرمایا تو نے زیارت کے لیے نہیں بنایا, خوش نہیں ہوئے میرے. یہ امام ہوتے ہیں جس مسئلے کے لیے بلایا ہے, سنو سنو میرے امام نے فرمایا. علم امامت شروع ہوا. ان اللہ خالق ما بین السماء والارض بحرا مکفوفا عذبا زلالا کفا بازہ بازن. ہارون اللہ نے آسمان کے اور زمین کے درمیان میں ایک سمندر پیدا کیا. خوش ہو میرے سمندر پیدا کیا. جو ہی کہا نا ایک سمندر پیدا کیا, ایک عالم کھڑا ہو. مولا سمندر کی لمبائی کتنی ہے, طول کتنا ہے؟ فرمایا 4 فرسخ ملکوتی. وہ کیا جو فرسخ 3.5 میل کا ہوتا ہے, وہ تو دنیا کی فرسخ ہے.
اس نے کہا مولا ملکوتی فرسخ کیا ہوتے؟ فرمایا ایک فرسخ ملکوتی تیز رفتار فرشتے کی 200 سال کی راہ. خوش ہوئے 200 سال تک اگر ایک فرشتہ تیز رفتار 200 سال مسلسل سفر کرے ایک فرشتہ وہ 4-8-100 سال سمجھ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا وہ بیٹھ گیا آدمی مطمئن ہو گیا بیٹھ کے نا امام فرماتا ہے کہ اس سمندر میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان نما ایک مچھلی بنائی ہے. خوش ہو میرے بھائی خوش ہو. ایک غیب کی بات ہو رہی اس انسان کے ٹانگیں انسان جیسی ہاتھ اور سر پیٹ مچھلی جیسا اس کی لمبائی ایک بالش اور ویسے چمکتی ہے دھوپ میں جیسے تلوار چمکتی کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے. اب امام انہی کے سائن بتا رہا ہے تاکہ یہ تصدیق کرتے جائیں. دل میں وہ کہہ رہے تھے بالکل ایسے ہے. اب اللہ نے اس مچھلی کو اپنی خاص عبادت کے لیے بنایا. وہی مچھلی اسی سمندر میں مچھلیاں عبادت کر رہی ہے. شاہ جی آج بسم اللہ بلاتر صلوات پڑھ دیجیے. محمد ابن آل محمد اونچی آواز سے پڑھے سیدھا. اللہ نے وہی مچھلیاں اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں. ہارون اسے فکر تھی کہ امام کو میرے بارے میں نہ کہتے امام تو عالم الغیب ہوتا ہے. ہارون انہی مچھلیوں میں جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے بنائی ہیں اگر کوئی مچھلی خوش ہو سکے اس کی عبادت میں سستی کرتی ہے تو اللہ اس پر سفید باز کو مسلط خوش ہو جاؤ میرے کل تو نے یہی سفید باز چھوڑا اے امام حسین اور وہی سمندر اسی سے گزر رہا تھا. ایک مچھلی نے سستی کی وہ اس کا شکار کر کے تیرے پاس لایا ہے. تو نے امام کو اسی لیے بلایا. سبحان یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا ہارون یہ مچھلی جو ہے صرف اسی باز ہی کی خوراک ہے. یہ اسے ڈال دو اس کی ہڈیاں بھی کھا جائے گا خون کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے گا. انہوں نے کہا یہ بھی دلیل دیکھ لیں ساری دلیلیں صحیح ہیں امام. اب یہ چھوٹی سی مچھلی ہم نے کھا کے کیا کرنا. اب جو چھوڑا نا فوراً جا کے باز نے اس مچھلی کو کھانا شروع کیا. ہڈیاں سمیت کھا گیا ایک قطرہ خون کا نیچے نہیں گرنے دیا. جب کھا گیا تو میں اسی بات سے کہتا ہوں جب تیری ہی خوراک تھی کھا کے کیوں نہیں آیا. خوش نہیں ہوئے کھا کے آتا. وہ کہتا اگر میں کھا کے آتا تو علم امامت کا پتہ کیسے اسی علم امامت کے لیے آج جو اگلی بحث ہے میں اسی کو تھوڑا سا شروع کرتے ہیں. اب چوتھا پارہ سورہ آل عمران میں خالق ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت. توجہ فرمائیں میں ذرا بحث آج تھوڑی سی گہری کرنی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ان اول بیت ان کے معنی خبردار تحقیق نہیں جنہوں نے یقیناً لکھا ہے نہیں اس کا ترجمہ یہاں خبردار استقراء کے لیے. خبردار بڑی دلیل وقت ہو رہا ہوتا ہے. خبردار اولا بیت پہلا بیت. پہلا میں بحث کروں گا لغت کے لحاظ سے ساری ابھی آپ ابھی کریں. اولا اول مانے پہلا. اولا بیت پہلا بیت یا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا ہے. ایک لوگ نہیں تمام لوگوں تمام کائنات کے لوگوں کے لیے بنایا گیا. للذی بمکہ تھا وہ مکہ میں ایک نمایاں جگہ پہ مکہ میں ہے. کیا ہے مبارک ہے. مبارک کے بارے
ایسا بابرکت ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا، برکتوں سے جدا ہی نہیں ہوگا۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت ہو، ایک دو گھروں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں بحث شروع کرتا ہوں۔ اِنَّا کے بعد اول مانے پہلا۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے، دیکھیں آپ کے گھر میں کتاب قرآن پاک ہیں یقیناً، چوتھا پارہ یہ 36-37 آیت جا کے پہلا صفحہ چوتھے پارے اس میں یہ آیت لکھی ہوئی، جا کے ترجمہ دیکھ لیں خود بھی۔ انہوں نے کہا کہ اول بیت سے، مفسرین نے اب کے تفسیروں نے بتایا ہے کہ اول بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ہوگا تو مجھے ہوگا، آپ کو کیا پریشان کیوں ہوگا، خوش تو ہوں نا یار۔ انہوں نے کہا ہے کہ اول بیت خانہ کعبہ ہے، لیکن ابھی میں دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں اول بیت آل محمد ہے۔ اب خوش ہو جائے، خدا کے واسطے خوش ہو جائے، خانہ کعبہ مراد نہیں، اول بیت محمد و آل محمد، یہ اول بیت ہے۔ پہلی دلیل، اللہ نے انہیں اول کہا ہے اور وہ بھی قرآن میں، پھر مانو جب سے قرآن ہے یہ تب سے اول ہے۔ میری غور نہیں فرمائی، اول کی لفظ کب لگی؟ جب سے قرآن وضع ہوا، قرآن وضع ہوا ہے عالم سرمدی میں، تو پھر مانو یہ وہ گھر ہے جو اس وقت ہے تبھی تو اول کہا ہے۔ خانہ کعبہ تو سرکار ابراہیم کے زمانے میں آیا، ان کے زمانے میں بنا نا مکہ خانہ کعبہ ظاہری صورت میں۔ تو یہ اول کی لفظ نمبر 2، اول کی لفظ اول الف باب جزم لام اول، اول سے اول بنا۔ اول کے معنی ہے بلا واسطہ، اصل سے رجوع رکھنے والے۔ بلا واسطہ، بلا واسطہ، اصل، وہ جو اصل کیا ہے، ان کی اصل کون ہے؟ توحید، توحید سے بلا فاصل رجوع رکھنے والے۔ ٹھیک ہو؟ یہ کون ہے؟ آل محمد اول۔ اسی اول کی جمع ہے اوائل، اوائل الف حمزہ اوائل، یا مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اوال، دوسری جمع، تیسری دورہ خوش ہو جائے، خوش ہو کے سنے اوائل، اوال الف زبر اللہ، اوال، آگے ہے اولون، اولون بھی اسی اول کی جمع ہے۔ اب جھوٹے قرآن میں اولون کون ہے؟ 14 کہتے ہیں نحن الاولون ونحن الاخرون ونحن السابقون، ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی سبقت کرنے والے۔ تو اول کے معنی کیا ہے؟ کہ جس کا تعلق توحید کے ساتھ بلا واسطہ رجوع رکھنے والے، رجوع، اسی رجوع کی لفظ کے ساتھ پھر الہ بھی آتا ہے، الہ، الہ سے یہ آگے سے تضمین کہتے ہیں، الہ لگتی ہے تو معنی آ جاتے ہیں۔ اب میں الہ سمجھا دوں کہ کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جنہیں سمجھ آ گئی ہے، اے حسین نفس مطمئنہ، خوش ہو جاؤ میرے بھائی۔ تیسرے پارے کی میں سورت پڑھ رہا ہوں، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ ان کے لیے موت نہیں، ان کے لیے ہلاکت نہیں، ان کے لیے فنا نہیں، ان کے لیے رجوع ہے، اور رجوع بھی بلا
ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف. کیسے کرو؟ یہاں حال اور تمیز واقع ہو رہی ہے. راضیۃ مرضیہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں ساری دنیا چاہتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو. اللہ چاہتا ہے حسین خوش نہیں ہوئے. خوش نہیں راضیتاً حال واقع ہو رہا ہے میرے بھائی. فائل مرضیہ مفعول. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ راضیۃ حسین آجا پلٹ کے آجا رجوع کر اپنے رب کی طرف. پہلے تو راضی پھر میں راضی. پھر راضی اللہ بننا ہے تو حسین کو ماشاءاللہ بہت ہی فرما رہے. جب تک حسین راضی نہیں وہ راضی نہیں. الی ربک راضیۃ مرضیہ. پہلے کون راضی؟ حسین. پھر کون؟ پھر اللہ. اللہ کی رضا کا مرکز کون ہوا؟ حسین. ان کو راضی کرو، ان کے جلوسوں کو نہ روکا کرو. بات کافی ہو گیا، اتنی بات بہت اچھا ہے. اب جناب انا اول، اب اول کون ہوئے؟ اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی. جی. دوسری بات اولا بیت. بیت مانے گھر. مشکل تو نہیں لگتا؟ گھر بہت اچھی میں کروں. اسے ذرا سمجھنا ہے میرے بھائی صاحبان علم ہے. یہ تفسیر کی بات میں کروں. مفسرین نے حقیقتوں کو ظاہر نہیں کی. الحمدللہ مولانا توفیق دیے میں نے لکھے ظاہر کیا. یہ جب بیت کے معنی ہوتا ہے رات بسر کرنے کا مقام. رات بیت کے معنی جہاں رات بسر کی جائے، رات کو گزارا جائے، بسر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بیت. اب اس کا باب ہے باب. باتا یبیتو بیتن بیتوتاتن مبتانن مبیتانن. یہ مصدر بنائی. مصدر بیت کا مصدر بیت. بیتوتاتن یہ بھی مصدر. میزان مشکل تو ہے. اب یہ مصدر ہے. اس بیت کے معنی ہے رات گزارنا. جس گھر میں رات گزاری جائے اسے کہتے ہیں بیت. اس لیے بیت اللہ بنانے کے لیے علی کی ماں رہی خانہ کعبہ. دن رات خانہ کعبہ میں رہی، بیت اللہ بنی. خانہ کعبہ بیت اللہ بنا. اجازت دے تو پتہ نہیں پہلے میں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی. بیت اللہ بنا یا نہیں؟ کس کی وجہ سے بنا؟ بی بی پاک کی بنا. چونکہ بی بی پاک جناب فاطمہ بنت اسد او بے خبر دنیا، جس کا علی جیسا بیٹا عین جوف کعبہ میں پیدا ہو، وہ پہلے سے طاہرہ ہوتی ہے. معصومہ بھی ہوتی ہے اور طاہرہ بھی ہوتی ہے. اس کی دلیل دے دوں. مریم نکالی گئی بیت المقدس سے، علی کی ماں مریم رہتی ہی بیت المقدس میں تھی. بیت المقدس میں نکالی گئی. مریم چلی جاؤ یہاں سے، یہ زچا خانہ نہیں. اور علی کی ماں سے کہا جلدی ایسے بسم اللہ. اب ایک لفظ آیا رات کا گزارنا. اب ذرا سنبھل کے اگلی لفظ.
اگر تحمل ہے تو میں کہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ بہت اچھی لفظ ہے کہنے میں. یہ بیت کے حوالے سے آپ کو پتہ لغت میں نے لغت کے لحاظ سے باتا جبید و ضرب یضرب بیتن و بیتو تتن. اس کے معنی ہیں اول بیت کے معنی ہیں یہ وہ گھر ہے جو نکاحوں والا ہے. اب یہاں سے ثابت ہو میں پھر بات کرتا ہوں بیت بنتا ہی تب ہے کہ جس میں مستور ہو ورنہ وہ بیت ہی نہیں کہلاتا کیونکہ یہ ہے اول بیت. پھر جب اول بیت ہے تو پھر نکاح ہوا تبھی تو بیت بنا. پھر نکاح میں ایجاب پہلے ہوتا ہے قبول بعد میں. معلوم ہوا سیدہ ام ابیہا ہے. جناب علی نے تو قبول کرنا ہے تو نکاح کہاں ہوئے کہاں ہوئے. یہ نکاح والے ہیں اول بیت سے نکاح والے پریشان ہو گئے اسی لیے میں نے کہا پریشان ہو جائیں گے. نکاح والے ہیں ان کا نکاح عرش پہ ہو چکا ہے. یہی وجہ جب بی بی پاک اس دنیا میں آئی آتے ہی یہی کہا میں گواہی دیتی ہوں تو وحدہ لا شریک ہے. دوسری گواہی دی بی بی پاک سیدہ پاک نے واشہد ان محمدن ابی رسول اللہ میرا باپ محمد رسول اللہ ہے. واشہد ان بالی علی ولی اللہ میرا شوہر علی ہے. پھر یہاں اول بیت سے مراد کیا ہوا نکاح والے. تو پھر نکاح والے خانہ کعبہ ہے یا آل محمد ہے. اولا بیت کی لفظ سے اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اسی بیت والوں جن کا نکاح عرش پہ ہوا. اب کیا نتیجہ ہے یہ خانہ کعبہ ہے دلیل میں چوتھی دے رہا ہوں گڑتے تُسی گنتے کھوج جائے 4 ہو گئے. اے اہل بیت والوں اس اہل بیت میں مرکز کون تھی بی بی پاک. اسی لیے پوچھا گیا یا رب ومن تحت الکسا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون. فرماؤ اہل بیت النبوہ یہ نبی کے اہل بیت نہیں نبوت کے اہل بیت. بیویاں نبی کی اہل بیت ہیں سیدہ نبوت کی اہل بیت. سیدہ کا رشتہ نبوت والا ہے. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ سیدہ رسالت جتنی رسالت والے امام آ رہے ہیں ان کی معدن ہے. سیدہ یہی وجہ ہے کہ تعارف کیسے کرایا بی بی پاک سے. سرکار بابا بھی بیٹھے سرکار دو عالم خاتم النبیین ہو کے بیٹھے علی امیر المومنین ہو کے بیٹھے بیٹے امام ہو کے بیٹھے. تعارف بی بی سے کرایا. بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے. پھر مانو کوئی عہدہ ہے بی بی کا وہ ہے عصمت و طہارت. تبھی تو کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. نکاح والا اب اول بیت خبردار نکاح والا گھر جن کے نکاح عرش میں ہو چکے ہیں. یہ پتہ یہ کیا کیا لگاتے ہوتا نہیں جانا چاہتے وقت کے حوالے سے. اب والا بیت وضع للناس ایک ہوتا ہے بنانا. انہوں نے کہا کہ وضع کے مراد خانہ کعبہ کا بننا. خانہ کعبہ کس سے بنا پتھروں سے. جبل کعبہ گئے آپ ہی گئے ان پتھروں سے بنا. جو اینٹوں گاروں اور پتھروں سے بنتا ہے وہ باب آتا ہے بنا جبنی بنیانا کانہم بنیان مرصوص. جو مٹی گارے یا پتھروں سے بنے اس کا باب آتا ہے بنا جبنی.
یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان میرے، فرعون نے کہا میرے لیے تو ایک مٹی اور گارے کا یا اینٹوں کا ایک محل بنوا۔ جو مکان بنتا ہے اگر گارے سے اور اینٹوں سے بنے، پتھروں سے بنے تو بنا یبنی آتا ہے، جو فضا ہوتا ہے وہ بنتا نہیں۔ غور نہیں فرمایا، وہ بن پہلے جاتا ہے، موجود پہلے ہوتا ہے، بوقت ضرورت بھیج دیا جائے، اس کو لفظ کہتے ہیں وضع۔ وضع یضع ضرب یضرب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شروع ہو گیا۔ اس کے معنی ہیں، وضع کے معنی یہ واضاد عین، وضع معنی جمع بھی باب آتا ہے، ضرب یضرب بھی باب آتا ہے۔ باب لغت میں ابواب الصرف، اگر نام سنی ہو، کچھ داڑھی والی سرکار میں دیکھ رہا ہوں ساڑھی لا رہے ہیں، اگر وہ متعلق ہے تو میری بات کی تائید کرے کہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ ٹھیک ہو؟ واضع یضع ضرب یضرب کے معنی ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایسا ایک خاص تعلق بنا دینا کہ ایک لفظ کہنے سے دوسری لفظ خود سمجھ آ جائے، اسے وضع کہتے ہیں۔ اب میں لفظ کہتا ہوں، آپ کے ہاں یہ دستار کی رواج ہے یا نہیں؟ مثال سمجھ آ جائے گی، پگڑی، اس پگڑی کو عربی میں امامہ کہتے ہیں، اگر امامہ نہیں دستار کہتے، پگڑی کہتے ہیں۔ دیکھیں پگڑی وضع ہوئی ہے پورے جسم میں، کس کے لیے؟ جی آپ کو تو معلوم ہو گیا اس وضع میں، پگڑی کی لفظ میں سر کا معنی موجود ہے۔ پگڑی پاؤں کے لیے معذاللہ نہیں ہوتی، ہاتھوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جب کہا نا وضع تو جس کے لیے آگے کہا ہے اسی معنی میں ہوگی، کیونکہ پگڑی کہیں وہ ہوتی ہے سر کا معنی ہوتا ہے۔ اب ان کو جو بنا کے للناس کہا نا، وضع للناس، یہ وضع کیے گئے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، پھر ایک لوگوں کے لیے نہیں، کل عالمین کے لیے۔ پھر عالمین کی ہدایت وابستہ ہے اول بیت سے، ایک آدمی کی نہیں۔ جب ہدی للناس کہا جائے گا تو کون مراد ہو؟ وضع للناس، لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، تو پھر وضع کرنے میں کیا تعلق ہوگا؟ ہدایت، ہدایت کے لیے کون ہے؟ اول بیت۔ خانہ کعبہ کی ہدایت محدود ہے، آل محمد کی ہدایت عالمین کے لیے ہے، تو سمجھ آگی نا میرے بھائی؟ وضع للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ نہادن کے معنی ہے رکھنا، وضع کے معنی رکھنا۔ ان کو اللہ نے بنا کے محفوظ جگہ رکھ دیا ہے، جب ضرورت آئی پھر بھیج دیا۔ وضع للناس، یہ کہاں رکھے گئے؟ اول بیت کہاں ہیں؟ بے بکہ للذی، بے بکہ مکہ نہیں، کعبہ مکے میں ہے، بکہ اور ہے۔ بسم اللہ۔ بکہ، اچھا بکہ کے 5 معنی ہیں، ادھر سارے نہیں بیان کرتے۔ بکہ کے معنی ہیں جسے دیکھ کر گھر کو صراط مستقیم سمجھ آ جائے، جسے گھر صراط مستقیم سمجھ آئے، وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے، چونکہ اسی کی پہلی فرد ہی علی صراط مستقیم۔ جناب علی صراط مستقیم ہے یہ، نحن صراط اللہ المستقیم۔ تو معلوم ہو گیا اول بیت کا گھر کون سا ہے؟ جہاں صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ علی، اور صراط مستقیم کے لیے امام چلے، سیدہ ہی تو علی کے گھر میں ہے، سیدہ ابو طالب کے گھر میں ہے یا نہیں؟ جب ہیں تو پھر عالمین کے لیے ہدایت۔ ٹھیک ہو؟ اب یہاں کیا کہو؟ بسم اللہ سے
برادر صلوات اپنے ٹائم کے اندر اب ضروری ہے جو بات اب پہنچا بسم اللہ جہاں تک بات سمجھ آئی ہے میں نے زور بڑا لگایا اللہ جانے زور کی زیر اثر والا اور بوڑھوں کا زور تو بوڑھا ہی ہوتا ہے للذی میں پکا تھا پہلی صفت اللہ نے اول بیت کی صفت لگائی مبارکان یہ مبارکان کس کی صفت اولا بیت اے زبر اللہ اول اسے مبارکان ہے مبارک کون نہیں خیال کرے اول بیت کی پہلی صفت ہے مبارک ہے نا کھانا انہوں نے کہا کھانا کعبہ مبارک ہے بسم اللہ ہم نے کہا نہیں آل محمد مراد ہے وہ مبارک ہے پورے قرآن میں جہاں بھی مبارک کی لفظ آئی ہے یا اللہ کے لیے آئی ہے یا محمد و آل محمد کے لیے آئی ہے بے شک وہ مبارک اپنی جگہ پہ ہونا لیکن بحث جو ہو رہی ہے لفظوں پہ ہو رہی ہے اللہ نے اسے مبارک کہا اب ڈھونڈیں مبارک کون ہوتا ہے کسے کہتے ہیں مبارک آپ بھی مبارک دیتے ہیں یہ مبارک خوشخبری میں ہوتی لیکن اللہ ان کو وجود میں مبارک کہتا ہے اول بیت کیا ہے مبارک ہے ظرف مکان مبارک ہے وجود میں اسی لیے اگر مراد لینا خانہ کعبہ مراد ہے مبارک تو پھر میں جملہ ضرور کہوں گا اور اس کی صفت ہے خانہ کعبہ کی مبارک اور مبارک اس کو کہتے ہیں جسے رجس چھو نہ سکے جہاں 360 بت رکھے ہوئے پھر اللہ نے بت رکھنے کیوں دیے خانہ کعبہ مراد تھا تو پھر اللہ نے کیوں رکھنے دی فوراً نکال کے جو رسول سے کہا آپ ان کو نکال کے پھینکو جناب علی نے توڑ توڑ کے پھینکے یا نہیں اگر پھینکے مراد ہوتا یہی گھر ہوتا ہی نا مبارکان ہوتا ہی نا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ زیادہ وقت میں عالمین کے لیے ہدایت ہے آپ سے میں نوکر ہو کر ضرور بات کروں گا مجھے کوئی بشر جتنی پاکستانی آپ کے علاقے میں جتنی صاحبان علم ہیں ان سے پوچھیں کہ کعبہ نے کسی مکے والے کافر کو بلا کے کہا ہو مسلمان ہو جاؤ اور نہیں برباد ہے نہیں کعبہ نے بلایا کہ اور یہاں ہے عالمین کی ہدایت ایک عالم نہیں عالمین اور مکہ خانہ کعبہ نے تو ایک کافر کو نہیں بلایا اور اللہ نے کہا ہے اول بیت عالمین کی ہدایت ہے تو پھر میں ہدایت کے دو لفظ کہہ کے اپنا مقصد مکمل کرے ایک ہدایت ہے راہ دکھانا ارات الطریق راہ دکھانا ایک دوسری ہدایت ہے ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچانا کئی دفعہ میں نے بیان کیا دیکھیں قرآن کے پاس صرف راہ دکھانے کی ہدایت ہے قرآن ساتھ نہیں چلتا قرآن ساتھ نہیں جاتا منزل تک آل محمد وہ ہیں بیٹھ کے بھی راہ بتاتے ہیں ساتھ چل کے بھی جنت پہنچاتے ہیں تھوڑا سا بچائے جناب علی علیہ السلام پھر کل بھی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی تو شروع ہوا موضوع جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں اوپر سے پرندے گزرے پرندے ہیں نہیں پرندے وہ اپنے حساب سے گزر رہے تھے دیکھیں اور کسی کو خبر ہی پرندے گزرے سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا ان پرندوں نے مجھے سلام کیا خوش نہیں ہوتے مولا کا ذکر ہے پرندوں نے سلام کیا جب سلام کیا
میرے امام نے فرمایا ان پرندوں نے مجھے سلام کیا. کتنی بڑی بات ہے, لوگوں کو سمجھا. ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. کوفے والے کچھ ایسے بھی بیٹھے تھے, کوفی جو تھے, ایک میں دوسرے کہنے لگے پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے, کچھ سلاموں کے لیے تھوڑے ہوتے. جب انہوں نے امام کے قول پہ اعتراض کیا, میرے امام نے فرمایا کم پر ان پرندوں کو واپس بلا لو. دنیا کیا سمجھے علی کیا, ان پرندوں کو واپس بلا. جناب خدا جانے کیسے زبان, پرندوں کی زبان کیا ہے. میں نے زبانوں پر 1-2-3 میل سے کراچی میں پڑھی, یہاں نہیں پڑھتے آپ. جناب یہ ہوا, جناب قمر نے اشارہ کیا, سارے پرندے آ کے جناب علی کے سامنے بیٹھ کے آتے ہی کہا السلام علیکم یا امیر والا ہم امیر المومنین کہہ کے آپ کا سلام. وہ سیدھا راستہ بنا کے ایسے قطار بنا کے بیٹھ گئے, اوپر چل رہے تھے گولائی. آپ پوچھے نہیں پوچھتے تو میں آپ کی نمائندگی میں ان پرندوں سے پوچھتا ہوں, پرندوں گولائی کی طرح علی کے چاروں طرف بیٹھو, یہ سیدھی قطار کیوں بنائی ہے؟ کہا ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ کوفے والوں کو بتائیں کہ صراط مستقیم علی ہے. ہمارے مہمان بھی ہیں, ہماری ڈیوٹی انشاءاللہ مکمل. بس آ گیا سرے پاک کٹا ہوا دربار یزید میں. سیدہ سے قبول فرمائے 2-3 منٹ کے لیے مجھے بحث کر دیں. یزید بیٹھا ہے تخت پر. شمر ملعون نے آ کے میرے امام کا سرے پاک جب پیش کیا نا, یہ ہم کاٹ کے لائے ہیں, پھر مصائب ایسے اس کو ماحول بنائیں کہ کچھ آنسو آ جائے. اللہ اس نے کہا کہ میرے نچلے زینے پہ رکھ دو. جہاں بیٹھا تھا اس کے نچلے زینے پہ امام پاک کا سر رکھ دیا گیا. اوپر کچھ چادر تھی, اس نے چادر ہٹائی. جب ہٹائی نا, خدا گواہ ہے باب مصائب ہے, اس ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی. اس نے چھڑی لے کر, کئی روایتیں ہیں یہاں چھڑی کے بارے میں, لے کر نا امام حسین کے دندان مبارک میں پھیرنی سے. سیدہ سے قبول فرمائے. ایک روایت میں کہ اس نے ماری, ایک دانت بھی ٹوٹا. ایک روایت میں یہ اب راوی نے جو لکھا ہے, جو ہی یہ دندان مبارک پر سوٹی پھیر رہا تھا, ایک نصرانی عالم بیٹھا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا, بے چین ہو کے کھڑے ہو کے کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یزید میں نے آنکھوں سے دیکھا. رسول این ہونٹوں کو چوما کیا اجرکم اللہ, اور تو سوٹی پھیر رہا ہے. اس نے کہا تو نے کیسے دیکھا؟ کہتا ہے میں مدینے پاک گیا, اور اتفاق سے حضور کو جب میں ملنے گیا تو یہی شہزادہ آیا. جو ہی آیا نا, رسول کھڑے ہو کے تعظیم کر کے گلے لگا کے کئی مرتبہ گلا چوما. ان کے ہونٹ چومنے والے میں نے آنکھوں سے دیکھے. کہتا ہے مجھے اپنی باتیں نہ سنو. اس نے کہا ابھی میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ رسول نے مجھے جنتی خوشخبری دی. میں نے اپنے دل میں کہا میں تو نصرانی ہوں, رسول مجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. فوراً اٹھ کر حسین کا سر پاک لے کے کہا مولا اب سے میں تیرا ماننے والا. اس نے کلمہ ولایت پڑھا, مسلم مومن ہو گیا. ادھر سے اس نے کہا اسے قتل کر دو. تلوار چلی, شہید ہو گیا. یہ دیکھیں کئی واقعات یزید کے دربار میں ایک دن میں ہوئے. یہ نصرانی عالم قتل ہوا. اب روایت ہے ایک جاسلیک تھا, 2-3 منٹ کے جلدی. جاسلیک ہوتا ہے جو مناظر ہوتا ہے نصرانیوں کا, جیسے ہماری اسماعیل شاہتے مناظر پڑے, اسی طرح انتہائی بوڑھا, اتنی کمزور کہ انہوں نے یہ یہاں پٹی باندھ ہوئی, آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی, سوٹی لیتا ہوا آیا. جب آیا نا, آ کے دیکھا یزید بیٹھے دربار میں, لوگ بیٹھے, آ کے کھڑا ہو گیا. امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا
یہ کس کا سر ہے؟ کل سمجھ آئیے سید رسول حضور فرمایا 1-2 منٹ پر زیادہ نہیں، یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا اسے حسین کہتے ہیں۔ جب کہا نا حسین کہتے ہیں، اس نے کہا ذرا تشریح کر، اکیلا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کن کا بیٹا ہے؟ کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا کہا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ کہا گورنر ابن زیاد نے۔ حکم کس کا تھا؟ کہا میرا تھا۔ جملہ کہوں، اس جاسلیک نے کہا اس مقتول کا جرم کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، کہا ان سے اس نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ کہا یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کی بیٹی کے بیٹے سے تو بیعت مانگتا ہے، بیعت مانگتا ہے۔ اس نے کہا اسے کوڑے مارو۔ جو ہی آیا ہے اس بوڑھے کو کوڑے مارنے لگے، وہ کہتا ہے اور کوڑے مار۔ اس نے کہا کیا بات ہوئی، کیوں؟ کہتا ہے جب سے تو نے کوڑے مارے ہیں رسول سامنے کھڑے ہوئے۔ رسول خدا یہ کلمہ اس کے بعد یا فوراً امام حسین کے نام پر پڑھتے، اے رسول سامنے کھڑے ہیں۔ جملہ کہوں گا ایک ہی ختم۔ اس کے بعد کہا اے دیکھے علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، یہ کہا کہ حسن مجتبیٰ آئے ہیں، خدا گواہ چیخیں نکل رو رو کے کہا اے فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، جو روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کے ساتھ ملائکہ بھی تھے۔ کہا یہ امام حسین کے نانا ہیں، یہ بابا ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ ماں زہرا ہے۔